أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون صدق اللہ العظیم. سورہ المؤمنون آیت نمبر 53 تا 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو تمام انبیاء کی امت کو ایک امت قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ خوش ہیں، مگن ہیں. وذرہم فی غمرتہم حتی حین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں. بل لا یشعرون، اصل میں انہیں معاملے کا شعور ہی نہیں. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، آپ اپنی دعوت جو ہے قریش مکہ تک پیش کر رہے ہیں، لیکن قریش مکہ ان کے سردار آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، اپنے مال و دولت میں، سرداری میں، ٹھاٹ باٹ میں غرق ہیں. آپ انہیں ان کی غفلت میں ڈوبے رہنا دیں. یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو نہ سنیں، آپ کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں ایحسبون انما نمدہم من مال وبنین، ہم نے انہیں جو مال و اولاد عطا کی ہے یہ ان کے لیے خیر کا سبب ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے؟ ایسا نہیں. نسارع لہم فی الخیرات. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد دے رہے ہیں ہم ان کے لیے بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ بل لا یشعرون، ایسا نہیں ہے، انہیں اس بات کا شعور نہیں. ہم تو انہیں مال و اولاد اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی آزمائش کر رہے ہیں کہ اپنے مال کو یہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. اولاد جو انہیں ہم نے دیے اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، یا مال و دولت کے غرے میں مبتلا ہو کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یوم حساب کا انکار کرتے ہیں. یہ ان کے لیے آزمائش ہے. یہ مال و دولت ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کریں. ہم تو انہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ دنیا کے اندر غرق ہو جائیں. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور جب ان کی جانیں نکلیں تو اس حال میں نکلیں کہ اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، اور پھر ہم آخرت کے اندر انہیں عذاب سے دو چار کریں گے. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اللہ نے ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے انسانیت کو نیکی کا آرڈر کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے. کیا ہم اپنے اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، یا مال و دولت کمانے میں غرق ہیں، صبح سے لے کر شام تک جو ہے دنیا کمانے میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. آئیے اپنے زندگیوں کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.